آج بورڈ کی جانب سے یہ جو کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد وہ پروگرامز ہیں جو آئندہ 15 دنوں کے اندر ہماری ریاست کے اندر عمل میں آئیں گے، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں میں ایک اینگر ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے کا رویہ موجودہ حکومت بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور خاص طور پہ ملک کی اقلیتوں کے اندر ایک غصہ ہے۔ الیکشن ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت میں آپ پورے ملک کے ہر باشندے کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، پورے ملک کے ہر باشندے کے آپ ہوم منسٹر ہوتے ہیں۔ آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 10-12 سالوں کے اندر حکومت کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ مخصوص برادریوں کو، مخصوص طبقات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا بلکہ پوری سیکولر عوام کا، مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ مائنورٹیز کا اور سیکولر عوام کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو وقف ترمیمی ایکٹ لایا گیا ہے، یہ ایکٹ سراسر مسلمانوں کو اور بے چین کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس سے مسلمانوں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا مسلمانوں کی جو املاک ہیں، وقف جو املاک ہیں، جو اللہ رب العزت کی ملکیت ہوتی ہیں، وہ املاک کے تباہ کرنے کے راستے اس سے فراہم کیے جا رہے ہیں اور پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں میں جو غم و غصہ ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ مسلمان چاہتے تھے وہ سڑکوں پہ نکلیں، مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بڑا سخت سے سخت احتجاج کریں، لیکن ہمارے یہ ذمہ دار، ہمارے یہ بزرگ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار، جماعت اسلامی کے ذمہ دار، جمعیت العلماء کے ذمہ دار، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار، ہمارے یہ بزرگ چاہتے ہیں کہ اس اینگر کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو جلسوں کی شکل کے اندر احتجاجی پروگراموں کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے جو قوانین ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور ملک کا جو دستور اور آئین بنایا گیا ہے، جسے ہمارے اس ملک کے بنانے والوں نے بنایا ہے، اس کی روح کے مغایر ہے، اس کی روح کے خلاف ہے۔ آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں نماز ادا کریں، آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں روزہ رکھیں، آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں حج کو جائیں۔ جب آئین ہمارے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کی بات نہیں کرتا تو اس وقت کے قانون کو لا کے کیوں ہمارے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے؟ جس طریقے سے نماز ہمارے لیے عبادت ہے، روزہ ہمارے لیے عبادت ہے، اسی طریقے سے وقف بھی ہمارے لیے عبادت ہے، وقف بھی ہمارے لیے شریعت ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز اور روزے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وقف املاک کے اوپر بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے، آج کی یہ پریس کانفرنس اسی عنوان پر منعقد کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 15 دنوں کے اندر تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اس سلسلے میں پروگرام ہوتے رہیں گے، اور جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے پوری جماعت کی طرف سے میں اس پروگراموں کی تائید کی بات کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان پروگراموں کو اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار کرے۔